الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا. السلام علیکم. ہم آج قائم ٹی وی پہ اذان مدحت کے نام سے ایک پروگرام کر رہے ہیں. اس میں حمد و نعت کلام شاعر اور زبان شاعر پیش کی جائے گی، اور اس میں ہم مختصر سی گفتگو بھی کریں گے شاعر صاحب سے. اپنے ہمارے آج کے مہمان شاعر ہیں جناب محسن رضا دعا صاحب، جن کا کراچی پاکستان سے تعلق ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور کیونکہ حمد و نعت کا سلسلہ ہے تو یہ میں گزشتہ پروگرام میں اپنے کہہ چکا ہوں کہ نعت سب دنیا میں سب سے پہلی نعت جناب حضرت ابو طالب نے لکھی. حضرت ابو طالب نے پڑھی، شعر پڑھتے تھے، اور اسی لیے کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد شعر پڑھتے ہیں، کیونکہ جناب ابو طالب جناب رسالت باب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہمیشہ شعر پڑھا کرتے تھے. تاریخی واقعہ ہے کہ جب کفار مکہ نے جناب ابو طالب سے شکایت کی اور جناب ابو طالب نے رسالت باب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو جناب رسالت باب نے تاریخی جملہ ادا کیا تھا، کیونکہ کفار مکہ نے ہر طرح کی آفر کی تھی. پیسہ چاہیے، شادی کرنی ہے، ہر طرف جتنی بھی دنیاوی سہولت اور آسائش تھی اس پہ کفار مکہ نے شرط رکھی تھی کہ ہم یہ تمام تر چیزیں دیں گے، آپ بس اپنے اس دین سے باز آ جائیں. یا اگر اپنے دین کو بیان کرتے ہیں آپ اپنا دین بیان کریں، لیکن ہمارے خدا کو برا نہ کہیں. جناب ابو طالب نے رسالت میں آپ سے کہا تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ حضور اکرم نے ادا کیا، یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب رکھ دیں، تب بھی میں دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. اس موقع پر جناب ابو طالب نے ایک شعر پڑھا اور فرمایا کہ اے نور نظر، آپ اپنا کام کرتے رہیے، خدا کی قسم میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. پھر آپ نے شعر پڑھا، قسم بخدا جب تک میں زمین کے اندر دفن نہ کر دیا جاؤں یہ سب لوگ اکٹھا ہو کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا آپ کسی خوف و خطر کے بغیر تبلیغ جاری رکھیے، خدا آپ کو خوش اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے. جناب ابو طالب کے اس خوبصورت شعر کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید حوصلہ بلند ہوا اور آپ نے دین کی تبلیغ زور و شور سے جاری رکھی. آئیے ہم اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں جناب محسن رضا دعا صاحب سے، اور ان سے ہم مختصر نعت کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ محسن رضا دعا صاحب رسائی ادب میں کب سے شامل ہوئے اور کتنے عرصے سے حمد و نعت لکھ رہے ہیں. جناب محسن رضا دعا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو، عباد بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو وہ یہ قائم مبارکباد ٹی وی پیش سے کرتا ہوں. جا رہا ہے جناب. جی قائم ٹی وی کا جی، قائم ٹی وی اور کی پوری ٹیم اور آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے اس حوالے سے یہ پروگرام رکھا، اور بہت شکر گزار کہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے کچھ گزارشات بھی پیش کر سکوں اور اپنے کچھ کلام بھی آپ کی ناظرین کی سماعتوں کو ہدیہ کر سکوں. جہاں تک میری شاعری کا تعلق ہے تو بنیادی طور پہ میں رسائی ادب کے حوالے سے ہی میرا سارا کام ہے، اور تقریباً جس طرح سے شاعر تو بلٹن ہی ہوتا ہے اور پیدائشی ہوتا ہے، تو یقیناً میری شاعری کی عمر بھی جو ہے وہ اگر بنیادی طور پہ دیکھی جائے تو وہ میٹرک میں نے پہلا ایک نوحہ لکھا تھا جب میں 1988 کی بات یہ کر رہا ہوں میں آپ سے. اور لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت اتنی شاعری پختہ نہیں تھی، تو میں اب خود سمجھتا ہوں کہ 2002-2003 میں جو ہے وہ میں نے صحیح معنوں میں شاعری کا میرا آغاز ہوا ہے، اور نعت اور مناقب اور جی یہ سب سے شریک کیا. تقریباً اس حوالے سے اگر میں سنوں تو 16-17 سال جو ہے مجھے ہو گئے ہیں. ایک
ابتدائی جو میرے استاد تھے وہ گوہر جاشوی صاحب استاد الشعراء، ان سے میں نے اصلاح لی. اس کے بعد پرویز منیر فاطمی صاحب جو ہیں وہ میں ان سے اصلاح لیتا رہا. لیکن میں اپنے ہر سینئر کو یہ اپنا استاد سمجھتا ہوں، اس لیے کہ سینئرس کے جو نقش قدم ہوتے ہیں تحریک بھی دیتے ہیں اور ترغیب بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس حوالے سے لیکن بنیادی طور پہ میرے دو استاد ہیں، محترم گوہر جاشوی صاحب اور پرویز منیر فاطمی. ماشاء اللہ. تو آپ نے ماشاء اللہ سے اپنے 2002 سے آپ باقاعدہ شاعری کر رہے ہیں اور آپ نے حمد و نعت بھی لکھی ہے، اور اس میں آپ کے استاد کی حیثیت سے جناب گوہر جاشوی صاحب کا اپنا مقام بلند ہے، اور وہ علیل بھی ہیں. مولا ہم سب یہی دعا کریں گے مولا ان کو مکمل طور پہ جلد از جلد صحت یاب کرے. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے بھائی. میری آواز آپ تک بالکل صاف پہنچ رہی ہے. میں تھوڑا سا اور لاؤڈ بات کر لیتا ہوں. اب اس میں میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی حمد ہے تو اپنی حمد پیش کریں جناب محسن رضا دعا صاحب. جس طرح سے ایک ہمارا سلسلہ ہے حمد اور نعت کا خصوصیت کے ساتھ، اتفاق سے ایک کلام جو ہے وہ میں نے کل رات کو ہی تحریر کیا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک مشترکہ آپ کلام کہہ سکتے ہیں کہ یہ حمد بھی ہے اور یہ نعت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عطا ہو. تو میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے محمد و آل محمد پہ درود و سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ زمین ہوتی زمان ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. کیا کہیں. زمین ہوتی زمان ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. وہ مخفی کب آیا ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. کیا کہنے. وہ مخفی کب آیا ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. وہ ہو کر بے نشاں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. بے نشاں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. خدا سر نہاں ہوتا اگر مولا نہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. خدا سر نہاں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اور ہر ایک طاقت ہر ایک قدرت تو اس کے پاس ہوتی، پر ہر ایک طاقت ہر ایک قدرت تو اس کے پاس ہوتی پر وہ پھر بھی بے زباں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی بے زباں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. وہ رہتا عالم ہو میں کسی کو کیا پتا ہوتا. کیا کہنے. وہ رہتا عالم ہو میں کیا کسی کہنے. کو کیا پتا ہوتا. ارے اسے سجدہ کہاں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اسے سجدہ کہاں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. اور وہ کس سے راضی ہوتا اور کسے اپنی رضا دیتا. واہ. وہ کس سے راضی ہوتا اور کسے اپنی رضا دیتا. وہ خود اپنا مکاں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان وہ خود اللہ. اپنا مکاں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. اور ابس ہے سوچنا کیسا نظام دو جہاں ہوتا. کیا کہنے. واہ. ابس ہے سوچنا کیسا نظام دو جہاں ہوتا. ارے کہاں کوئی جہاں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. واہ 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 واہ. ابس ہے سوچنا کیسا نظام دو جہاں ہوتا. کہاں کوئی جہاں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. اور وہی ایک قادر مطلق وہی رحمان و رازق ہے. وہی ایک قادر مطلق وہی رحمان و رازق ہے. کسی پر کب آیا ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. سبحان اللہ. کسی پر کب آیا ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. اور یہ آخری دو اشعار کہ بلائیں اور یہ آفات دیکھیں تو خیال آیا. سبحان اللہ. بلائیں اور یہ آفات دیکھیں تو خیال آیا. نہ جانے میں کہاں ہوتا
اگر مولا نہیں ہوتے. سبحان اللہ جناب، واہ 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 واہ. بلائیں اور یہ آفات دیکھی تو خیال آیا نہ جانے میں کہاں ہوتا اگر مولا نہیں ہوتے. اور مکتب خدمت ہے کہ دعا اصحاب رل جاتے کٹ کٹ کر بکھر جاتے. دعا اصحاب رل جاتے وہ کٹ کٹ کر بکھر جاتے. ہر ایک غزوہ فغاں ہوتا ہر ایک غزوہ فغاں ہوتا اگر مولا اگر نہیں. مولا نہیں ہوتا. سبحان دعا اللہ اصحاب سبحان رل اللہ. جاتے وہ کٹ کٹ کر بکھر جاتے. ہر ایک غزوہ فغاں ہوتا اگر مولا نہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی محسن صاحب، کیا خوبصورت کمبینیشن آپ نے بنایا ہے حمد و نعت کا. کیونکہ اس میں مولا ارشاد مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پہ کہا تھا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا. اسی طرح سے انہوں نے اپنے لیے فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا خدا مولا. تو وہ خود مولا تھے اور آپ نے مولا کو خوبصورتی کے ساتھ نعت کے طور پہ اور وہاں خدا کی حمد کی تعریف بھی کی آپ نے. جزاک اللہ. اب میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نعت ہمیں پیش کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے تو جی تھوڑا اس میں اور لطف آ جائے گا. جناب محسن جی صاحب. بالکل بالکل. جی عطا ہو. تو حدیث قدسی ہے قرآن شریف میں. جی میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچان جاؤں تو میرے حبیب میں نے آپ کو خلق کر دیا. بے شک. بنیادی طور پہ اسی خیال کے پیش نظر میں نے یہ پورا کلام لکھا ہے کہ وہ خود فرما رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر یہ میں اپنے حبیب کو خلق نہیں کرتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. جی عطا ہو. جی ایک اور نعت ہے. جی بسم اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی. گری ہے ظلم کی دیوار مصطفیٰ آئے. واہ. گری ہے ظلم کی دیوار مصطفیٰ آئے. خوشی منائیں گے حبدار مصطفیٰ آئے. واہ 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 واہ. خوشی منائیں گے حبدار مصطفیٰ آئے. مصطفیٰ آئے. گری ہے ظلم کی دیوار مصطفیٰ آئے. خوشی منائیں گے حبدار مصطفیٰ آئے. اور صفے بنائے ہوئے ہیں برائے استقبال. صفے بنائے ہوئے ہیں برائے استقبال. خدا کے سارے ہی انوار مصطفیٰ آئے. اور کیوں انبیاء کی صفوں میں نہ جشن ہو صاحب. کیوں انبیاء کی صفوں میں نہ جشن ہو صاحب جب ان کے سید و سردار مصطفیٰ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ان کے سید و سردار مصطفیٰ آئے. قریب آ گیا ہے وقت اب شفاعت کا کہ غم کے ماروں کے غمخوار مصطفیٰ آئے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آپ کی آواز بھی جو ہے وہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے اصل میں. کہ ابو تراب بھی اب ان کے بعد آئیں گے. ابو تراب بھی اب ان کے بعد آئیں گے. تراب ہو گئی سرشار مصطفیٰ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تراب ہو گئی سرشار مصطفیٰ آئے. اور یہ شعر خصوصیت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ خبر یہ پاتے ہی فطرس بھی جھوم اٹھا ہے. خبر یہ پاتے ہی فطرس بھی جھوم اٹھا ہے. سخی حسین کے معمار مصطفیٰ آئے. واہ واہ واہ. سخی حسین کے معمار مصطفیٰ آئے. میں اس کے ساتھ ہی مفید حیدر ہمارے درمیان موجود ہیں. مفید حیدر سے درخواست گزاروں کہ وہ آ کے نعت رسول مقبول پیش کریں. جناب مفید حیدر. جی بالکل. نعت کے چند اشعار آپ کے سماعت میں پیش کروں گا. بسم اللہ. بار دیگر نعرہ صلوات. جی اللہم صلی علی محمد و
یوں منور ہے یہ دل غارے ہرا ہو جیسے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. یوں منور ہے یہ دل غارے ہو جیسے اس کے اندر کوئی ماہتاب رہا ہو جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے اندر کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ. مہتاب رہا ہو جیسے دل سبحان اللہ سبحان اللہ. کو بے ساختہ آیا ہے قرار. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. دل آوار کو بے ساختہ آیا ہے قرار. چند گھڑی جاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے سبحان اللہ. سبحان اللہ گنبد سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبز ہے جو تازہ بتازہ ہر سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ گنبد واہ. سبز ہے جو تازہ بتازہ ہر سبحان اللہ حفیظ. ذہن میں کوئی نیا پھول کھلا ہو جیسے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مفید. واہ واہ. سینکڑوں چاند لیے پھرتا ہے پیشاری میں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. سینکڑوں چاند لیے پھرتا ہے پیشانی میں. آسمان تیرے ہی کوچے کیا کا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. ہو جیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت ہی خوبصورت مقام سبحان آپ کی اللہ سماعت کی سبحان نظر. اللہ. واہ واہ. انگنت صدیوں سے مصروف ثنا ہو اعظم. انگنت صدیوں سے مصروف ثنا ہو اعظم. ایسی خاطر تمہیں تخلیق کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو
جیسے سبحان کہنے اللہ، مفید واہ اعظم، واہ 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 واہ۔ ایسی خاطر ایسی خاطر تمہیں تخلیق کیا ہو جیسے۔ سبحان اللہ مفید۔ پھر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد۔ محمد وعلی محمد۔ محسن رضا دعا صاحب، پہلے جو آپ نے نعت پیش کی تھی اس میں کچھ تھوڑی سی کہیں ٹیکنیکل خرابی آ گئی تھی، اگر آپ کا کوئی مزید نعت ہے تو اس کے 4 شعر آپ عنایت کریں تاکہ ہم اس روحانی محفل کو اپنے اختتام پہ لے جائیں۔ میں ایک اور نعت سے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ درود پڑھیے گا بس محمد وعلی اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہ زمانے میں نمایاں وہ رخ پر نور ہوتا ہے، زمانے میں نمایاں وہ رخ پر نور ہوتا ہے، مائے عشق نبی سے جس کا دل مغمور ہوتا ہے۔ سبحان واہ اللہ۔ واہ۔ زمانے میں نمایاں وہ رخ پر نور ہوتا ہے، مائے عشق نبی سے جس کا دل مغمور ہوتا ہے، اور خدا جیسا ہو ذاکر اور ہو الفاظ قرآن کے، خدا جیسا ہو ذاکر اور ہو الفاظ قرآن کے، جبھی ذکر محمد سے یہ دل مسحور ہوتا ہے، جبھی ذکر محمد سے یہ دل مسحور ہوتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کے در تلک جو آ نہیں سکتا، کے دری ایسا شخص ہی معذور ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت میں میری ایسا شخص ہی معذور ہوتا ہے، اور شب تاریک میں خود سے جب ان کا ذکر کرتا ہوں، شب تاریک میں خود سے جب ان کا ذکر کرتا ہوں، یقین ہے کہ میرا دل جلوہ گاہ دور ہوتا ہے، میرا دل جلوہ گاہ دور ہوتا ہے، یہی اجر رسالت ہے کہ قربا سے مودت ہو، یہی اجر رسالت ہے کہ قربا سے مودت ہو، وہ ہے مقروض جو آل نبی سے دور ہوتا ہے، سبحان اللہ محسن صاحب ماشاءاللہ۔ مقروض جو آل نبی سے دور ہوتا ہے، اور اس کا مقطع پیش خدمت ہے کہ دعا عشق محمد ہے، دعا عشق محمد ہے جبھی تو آل کے غم میں، دعا عشق محمد ہے جبھی تو آل کے غم میں، میری شب گریہ کرتی ہے تو دن عاشور ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا عشق محمد ہے جبھی تو آل کے غم میں، میری شب گریہ کرتی ہے تو دن عاشور ہوتا ہے۔ محسن رضا دعا صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خوبصورت حمد اور نعت پیش کی۔ میں مفید زیدی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت نعت پیش کی۔ معزز ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا اذان مدحت، آج کا پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچا۔ اب آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے شاعر اور ان کے حمد و نعت کے ساتھ۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ محسن صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت شکریہ پوری ٹیم کا، بہت آپ کو شکریہ۔ مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ الأجل يا مولا الأجل الأجل يا